बुलेटिन का आगाज करेंगे डेरा इस्माइल खान से अफसोसनाक खबर से, जहां डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अकरम गंडापुर पर खुदकुश हमले में जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान की तहसील है कोलाची, जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इकराम गंडापुर खुदकुश हमले में जख्मी हुए हैं। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इकराम गंडापुर को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल किया गया है। इकराम गंडापुर पर आज होने वाले हमले में दीगर 3 अफराद भी जख्मी हुए, जिनमें इकराम गंडापुर का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस का ये बताना है कि हमला खुदकुश था और हमले की जगह से खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ा भी मिले हैं। इकराम गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के हल्का PK 99 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ सईदुल्लाह मरवत हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। जी, इस हवाले से जो मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ बातें आ रही है, ताहम इकराम खान की हालत तशवीशनाक है और उनकी जिंदगी को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। CMH में वो मौजूद हैं। इस हवाले से जो बात जराए उनके हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ताहम खानदानी हवाले से इस वक्त तक कोई उनके बारे में अपडेट नहीं दी गई मीडिया को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईदुल्लाह मरवत, हमें अपडेट कर रहे थे। जैसे उनके पास भी डिटेल्स आएंगी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इकराम गंडापुर खुदकुश हमले में जख्मी हो गए हैं और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इकराम गंडापुर को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। इकराम गंडापुर पर आज होने वाले हमले में दीगर 3 अफराद भी जख्मी हुए, जिनमें इकराम गंडापुर का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस का यह बताना है कि यह हमला खुदकुश था और हमले की जगह से खुदकुश हमलावर के जिस्मानी भी मिले हैं। डेरा इस्माइल खान में PK 99 से PTI के उम्मीदवार और साबिक सूबाई वजीर इकराम गंडापुर की गाड़ी के करीब धमाका हुआ। धमाके में इकराम गंडापुर समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि धमाका खुदकुश था। इकराम गंडापुर की हालत से मुतल्लिक सईदुल्लाह मरवत हमें रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि उनका ऑपरेशन जारी है और हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और आम खबर यह है कि DGISPR ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर पर रद्द अमल दिया है। अदलिया के जज ने सिक्योरिटी एजेंसीज पर संगीन इल्जामात लगाए। DGISPR का यह कहना है। आपको अपडेट करें यहाँ पर इस खबर से मुतालिक, जहाँ DGISPR का जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर पर रद्द अमल सामने आया है। DGISPR के मुताबिक अदलिया के जज ने सिक्योरिटी एजेंसीज पर संगीन इल्जामात लगाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअज़्ज़ज़ जज ने इदारों पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। DGISPR का कहना था कि जज ने अदालत समेत मुल्क के अहम इदारे पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। मुल्की इदारों की वक़ार और तकरीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करे। DGISPR ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अदलिया के जज ने सिक्योरिटी एजेंसीज पर संगीन इल्जामात लगाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने इदारों पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। जज ने अदालत समेत मुल्क के अहम इदारे पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। मुल्की इदारों की वक़ार और तकरीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करे। डायरेक्टर न्यूज़ यू न्यूज़ राना जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। रद्द-ए-अमल सामने आ गया है DGISPR का, क्या कहेंगे आप? देखें, ये इम्पोर्टेंट बात है जो उनकी तरफ से कही गई है और ये कल से ये बात गर्दिश कर रही थी, मीडिया के अंदर भी थी, सोशल मीडिया पे ये बहुत एक वायरल हुआ था। वो सारी बातें जो कि शौकत सिद्दीकी साहब, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने की थी, जिसमें बहुत ही सीरियस एलिगेशन थी एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कौमी सलामती के इदारे के ऊपर। उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें यहाँ पे पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन की मोड में है। 3-4 दिन में इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन शुरू होने से, ये प्रोसेस शुरू होने के दौरान कई ऐसी चीज़ें हुई, कई ऐसी एलिगेशन आई। जो स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन प्रोसेस के, जो हिस्सेदार हैं, उन पार्टीज की तरफ से कुछ ऐसी एलिगेशन, कुछ ऐसी बातें आई। लेकिन जब एक रियासत के मुलाजिम जो है वो हाई कोर्ट के सीनियर पोस्ट जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने बहुत ही सीरियस किस्म की एलिगेशन लगाई, जिससे कि तमाम जो नॉट ओनली के जो इलेक्शन प्रोसेस इस वक्त हो रहा है, बल्कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो रहा है, उसके ऊपर भी सीरियस डाउट्स आ गए थे। तो बेहतर होता अगर कल ही ये ISPR की तरफ से या मिलिट्री की तरफ से रिस्पॉन्स आता, लेकिन जाहिर है जो मिलिट्री है वो अपना डिसजॉइंटेड नहीं है, वो अपना ऑर्गेनाइज्ड किस्म का उनका होता है रिएक्शन। तो अब उनकी तरफ से ये रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये बात सही है तो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, और अगर ये बात गलत है तो फिर ये जो जिस मौके पे ये बातचीत की गई थी उसकी क्लैरिफिकेशन
اور اس کا درست کرنا اس کو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے رانا جواد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب نے بھی. شہزاد صاحب DGISPR کی طرف سے سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے نوٹس لینے کی, کیا کہیں گے اس پر؟ میرا خیال ہے مناسب قدم ہے. کم از کم فوج کو اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے یہی ایک رستہ تھا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ نہ صرف افواج اور افواج کے اداروں کے خلاف ہے, وہ تو پاکستان کی عدلیہ کو بھی اس کے بیچ میں ادھیڑ گئے. اور بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اس قسم کے وہاں سے بیانات آ رہے ہیں یا کوئی ایک آدھ بیان ایسا آ جاتا ہے جو پاکستان کی ریاست کے جو امپورٹنٹ ستون ہیں اور پاکستان کے آنے والے دنوں میں یعنی اسی ہفتے کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھانے کے اس لگتا ہے کہ اٹھائے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس چیز کو کلیئر ہونا بہت لازمی تھا. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا اپنا جو پوزیشن ہے وہ بھی ہمیشہ کنٹروورشل رہی ہے. پچھلے 8-10 سال کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ ان کے بارے میں کس قسم کی باتیں یا خیالات یا گفتگو جاری رہی ہے. وہ عرفان صدیقی صاحب جو کہ PMLN کے بہت قریبی ایڈوائزر رہے ابھی بھی ہیں, ان کے فرسٹ کزن ہیں اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے جوڈیشل پوزیشنز میں آنے کا کہ وہ یہاں پہ ہیں. لیکن بہرحال یہ تو کسی شخص کی اپنی قابلیت پہ ہے. اور اس کے بعد لیکن چیف جسٹس کا یہ نوٹس لے لینا اور چیف جسٹس کا یہ فیصلہ کرنا کہ اس سے مکمل انکوائری, میرے خیال میں A to Z مکمل انکوائری ہونی چاہیے ان کے ایک ایک لفظ کے اوپر, اور ہر ادارے کو جن کو اس میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ان کی گفتگو میں اس کو جواب دہی اس کو شامل کر کے جواب دہی کرنی چاہیے. اور پھر ان کی بھی بنیاد جو ہے بیان کی اس کے اوپر بھی ایک ایک جگہ پہ جا کے اس کی روٹ پہ جانا چاہیے, کیونکہ اس قسم کے جھوٹ کو یا فیبریکیشن کو یا ایلیگیشن کو یا اگر کوئی اس میں حقیقت ہے تو اس کو سامنے واضح طور پہ آنا چاہیے ایسے وقت میں اور ایسے ہفتے میں جب پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کے اوپر حملہ ہے, یہ پاکستان کے اداروں پہ حملہ نہیں ہے, پاکستان کے مستقبل پہ حملہ ہے, پاکستان پہ حملہ ہے. تو میرا خیال ہے اس کو واضح ہونا چاہیے, جو بھی قصوروار ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. جی اچھا, ہمارے ساتھ ہی رہیے شاہ صاحب. رانا صاحب آپ یہ کہیے گا جیسے شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ مکمل جامع انکوائری ہونی چاہیے اس معاملے کی, تو جب انکوائری ہوگی تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیا کریئر رہا, پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی کچھ معاملات زیر بحث آئیں گے, تو ڈیٹیل پھر ہوگی بات. دیکھیں ان کے اوپر پہلی ایلیگیشن ہے کرپشن کے الزامات کی جس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں, لیکن ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں 30 جولائی کو اس کی اوپن ہیئرنگ بھی ہے, جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ غیر معمولی بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ہیئرنگ ہے وہ اوپن کورٹ میں, اور وہ بھی جسٹس شوکت صدیقی کی درخواست سے ہی کی جا رہی ہے. لیکن کل جو ان کی ایلیگیشن تھی اور جس طرح شہزاد چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان ایک بڑے ڈیسائسو موڈ پہ اس لحاظ سے کھڑا ہے کہ یہ دوسری ٹرانزیشن ہونے سے جا رہی ہے ڈیموکریسی کی. اس سے پہلے 10 سال کی کنٹینیوشن ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ دوسری دفعہ ایک کمپلیٹ ٹرانزیشن ہوگی تھرو ڈیموکریٹک آرڈر پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں. اور اس سے پہلے اگر یہ اس طرح کی ایکسپریشنز آتی ہیں تو ان کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تو اپنا مائنڈ پہلے ہی بتا دیا ہے, اور انہوں نے آج کراچی میں جو بات کی کہ ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے اور اس پہ اظہار ناپسندیدگی بھی انہوں نے کیا, بلکہ برہمی کا اظہار کیا جسٹس شوکت کی اسٹیٹمنٹ پہ. تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ جو کمیشن بنتا ہے یا سپریم کورٹ جو بھی ججز لگاتی ہے اس کے اندر جو انکوائری پروسیس ہوتا ہے, جو TORs بنتے ہیں, کیونکہ یہ ایلیگیشن جو فوج ڈیمانڈ کر رہی ہے تحقیقات کی, یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ ایک علیحدہ انڈیویجول ایکٹ ہے جس کے اوپر پروسیڈنگ ہو رہی ہیں. یہ وہ ایکٹ ہے جو کہ انسٹیٹیوشن کے اوپر ایلیگیشن اور سیریس ایلیگیشن کے بعد انسٹیٹیوشن کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ اور لیجیٹیمیٹ طریقے سے پوری طرح سے پروو کیا جائے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ, جیسے شہزاد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے, انتہائی سگنیفیکنٹ انویسٹیگیشن یا انکوائری ہوگی کہ اگر یہ باتیں غلط ہیں تو پھر کیوں کی گئی, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر وہ کون سے انڈیویجول تھے جو اس طرح کی حرکت کے مرتکب تھے, ان کے خلاف بھی پھر ایکشن ہوگا. جی رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ارشاد بھٹی نے. ارشاد بھٹی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کہیے گا DGISPR نے کہا ہے کہ یہ تو بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے, اور پروب ہونا چاہیے اس کو. جی بالکل اچھا فیصلہ ہے.
اور اس کے بعد یہ بنتا تھا کہ ایک آزاد اور منصفانہ قسم کا بینچ بنے سپریم کورٹ، یا جیسے بھی چیف جسٹس صاحب سمجھتے ہیں سپریم کورٹ سمجھتی ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ بننا چاہیے، کیونکہ بہت سارے کوشچنز ہیں اس پہ، کوشچن مارکس ہیں، جیسے عزت مآب شوکت صدیقی صاحب نے لگائے ہیں، جیسے ان کے اپنے چیف جسٹس کے حوالے سے، بینچ بننے کے حوالے سے، اور باقی جو ایجنسی کرتی ہے پورا مینوپولیٹ کرتی ہے، یہ سارے اور یہ اب میرے خیال سے اس کی ایک مکمل تحقیقات ہو جانی چاہیے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. یا تو اگر جج صاحب ثابت نہ کر سکیں تو ان کو گھر چلے جانا چاہیے، اور اگر وہ ثابت کر دیں اور وہ اپروو ہو جائیں تو وہ جو یہ کرتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. ٹائمنگز کی اسپیشلی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اس وقت جب الیکشن ہو رہے ہیں، جب ہائی کورٹ میں ہے سابق وزیر اعظم کا کیس اور اس طرح یہ ساری چیزیں، لیکن یہ اچھی بات ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے فوج کا، اور اس کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور ایک فیئر قسم کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور یہ عدلیہ کے لیے بھی بہتر ہے، فوج کے لیے بھی بہتر ہے، اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے، ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شہزاد چودھری صاحب، رانا جواد صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی تقریر پر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی رد عمل دیا ہے. اسلام آباد کے ایک جج کا بیان پڑھا، بہت افسوس ہوا. جسٹس ثاقب نثار نے کراچی رجسٹری میں کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے. بطور عدلیہ سربراہ یقین دلاتا ہوں ہم پر کسی کا دباؤ نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا. انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح آزادی اور خود مختاری سے کام کر رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں سختی کے ساتھ واضح کر رہا ہوں کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے. اہم خبر یہ کہ الیکشن کمیشن نے NA-60 میں انتخابات مؤخر کر دیے ہیں. حنیف عباسی کی نااہلی کے بعد NA-60 کے انتخابات مؤخر کیے گئے. الیکشن کمیشن کا یہ بتانا ہے. تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیہ انصر. آسیہ، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، الیکشن کمیشن نے NA-60 راولپنڈی میں انتخابات ملتوی کر دیے ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق NA-60 راولپنڈی کا انتخاب مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی کی نااہلی کے باعث ملتوی کیا گیا ہے. امیدواروں کو یکساں جو مواقع ہیں، لیول پلینگ فیلڈ جسے کہا جاتا ہے، وہ مہیا کرنے کے لیے الیکشن عام انتخابات کے بعد منعقد کیا جائے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق حنیف عباسی کی نااہلی کے بعد NA-60 کے الیکشن سے متعلق منفی آراء قائم ہو رہی ہیں، اور ایک الیکشن سے 2 روز قبل NA-60 سے ایک اہم امیدوار حنیف عباسی کو نااہل کیا گیا ہے. اس فیصلے پر میڈیا میں اور سیاسی حلقوں میں بحث کا آغاز شروع ہو گیا ہے. اس منفی بحث کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ NA-60 راولپنڈی میں انتخابات جو ہیں وہ بعد میں ان کا انعقاد کیا جائے گا، اس سے تاکہ سیاسی صورتحال پہ جو منفی اثرات ہو رہے ہیں وہ مرتب نہ ہو، سب کے لیے الیکشن لڑنے کے برابر مواقع میسر ہوں. اس لیے الیکشن مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کراچی میں تحریک انصاف کے امیدوار اکرام گنڈا پور خود کو حملے میں زخمی ہوئے ہیں. ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. اس سے متعلق ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان نعمان افضل آفریدی صاحب. افضل آفریدی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیسی حالت ہے اب اکرام گنڈا پور صاحب کی؟ جی، یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا صبح 10:30 بجے یہ واقعہ ہوا، خودکش اٹیک ہوا ہے. جی، ایک بار پھر آپ سے رابطہ کریں گے. ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کراچی میں تحریک انصاف کے امیدوار اکرام گنڈا پور خود کو حملے میں زخمی ہوئے ہیں. ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، بدستور تشویشناک ہے حالت، اور ان کو علاج کے لیے پشاور منتقل کرنے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. اکرام گنڈا پور پر آج ہونے والے حملے میں دیگر 3 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی کمشنر ڈی آئی خان نے. اور نعمان صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کیسی حالت ہے اب گنڈا پور صاحب کی؟ جی، انفارچونیٹلی اکرام گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ان کے جو ہے کنفرمیشن دی ہے ڈاکٹرز نے، اور کافی سیریس انجریز تھی ان کو خودکش حملے میں، اور باقی جو ان کے ساتھ ساتھی تھے پولیس والے وہ شدید زخمی ہیں، بٹ ان کی حالت جو ہے وہ بھی تھوڑی سٹیبل ہے. اچھا، اس حملے سے متعلق تھوڑا سا بتائیے کہ کیسے یہ اسپیسیفائی ہوا کہ خود کو حملہ تھا، اور اب کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟
ये जी सुबह 10:30 बजे इकराम साहब अपनी कैंपेन के दौरान जा रहे थे तो उनके ऊपर ये खुदकश हमला हुआ था। तो जो खुदकश है उसके बॉडी पार्ट जो हैं वो भी मिल गए हैं और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सारे अभी हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जाएंगी तो हम लोग शेयर करते जाएंगे आप लोगों के साथ। अब नौमान अफजल साहब, आपने बड़ी अफसोसनाक खबर दी है इकराम गंडापुर साहब से मुतल्लिक, आप एक बार फिर हमें प्लीज़ बता सकते हैं? जी बस दोबारा मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इकराम साहब की जो है शहादत हो गई है इस सुसाइड अटैक में और बाकी मालूमात इंशाल्लाह जैसे आती रहेंगी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान हमारे साथ है, नौमान अफजल आफरीदी, और उन्होंने ये बताया है कि इस खुदकुश हमले में इकराम गंडापुर शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे इकराम गंडापुर, उन पर खुदकुश हमला हुआ था और आज सुबह ये खुदकुश हमला हुआ सुबह 10:30 बजे तकरीबन। तशवीशनाक उनकी हालत थी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, पेशावर मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन अभी कन्फर्म किया है डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान नौमान अफजल आफरीदी ने कि वो इस खुदकुश हमले में जाँ बहक हो गए हैं। इकराम गंडापुर इस खुदकुश हमले में शहीद हो गए हैं। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.